ہمارے ہاں ویسٹ کے مغرب کے پروپیگنڈے، وہاں کی ٹرمز اور اصطلاحات اس حد تک دماغوں کے اندر رچا بسا دی گئی ہے کہ اس میں جو اصل ٹھیٹھ شریعت اور دین کا مزاج ہوا کرتا ہے، وہ دین کا مزاج اور وہ شریعت کا حکم دھندلا جاتا ہے ہم سب کی کم علمی، ناواقفیت اور عدم آگاہی اور لاشعوری کی وجہ سے۔ مثلا اس کی مثال یہ ہے، فریڈم آف سپیچ ہونا چاہیے، بڑا خوشنما نعرہ ہے۔ آزادی اظہار ہونا چاہیے، آزادی اظہار ہونا چاہیے، ہر شخص کو اپنی گفتگو اور اپنا اظہار معافی ضمیر کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ ظاہری طور پر یہ بڑا خوبصورت نعرہ لگتا ہے، بہت اچھا نعرہ لگتا ہے، لیکن اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھئے، اسلام کی تعلیمات تو اپنی جگہ رہی، فطرت کا تقاضا کیا ہے، انسانیت کا تقاضا کیا ہے، نیچر کا تقاضا کیا ہے؟ کیا فریڈم آف سپیچ کو بغیر کسی لیمٹ کے ہونا چاہیے؟ کیا فریڈم آف سپیچ کو یعنی آزادی اظہار کو بغیر کسی قید بندی، حد بندی کے ہونا چاہیے؟ اگر آپ یہ نعرہ اور آپ یہ خوشنما آوازہ اسی طریقے سے قبول کرتے ہیں تو پھر کہنے دیجئے کہ اگر کوئی آپ کی ماں کو گالیاں دیتا ہے آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، آپ کے والد کو کوئی برا بھلا کہتا ہے آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی اولاد کی کوئی برائی کرتا ہے، آپ کے گھر کی خواتین کی کوئی برائی کرتا ہے تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ کیوں برا لگتا ہے؟ پتہ چلا نیچر کا بھی، سلامتی فکر کا اور فطرت کا تقاضا بھی یہ ہے، نا جنا فریڈم آف سپیچ اور آزادی اظہار اس طریقے سے بے محابہ شتر بے مہار کی طرح آزاد طریقے سے چھوڑا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے ساتھ حد بندیاں ہوں گی، قیدیں ہوں گی، لیمٹس ہوں گی۔ یہ میں نے آپ کو ویسٹ کا ایک نعرہ اور ایک ویسٹرن ٹرم بتائی ہے، کیا؟ فریڈم آف سپیچ۔ ایک اور نعرہ ہے عورتوں کے حقوق، وومن امپاورمنٹ، عورتوں کو پاور میں لایا جائے، تو بظاہر بہت اچھا لگتا ہے نعرہ، اور وہ اس طریقے سے نعرہ اچھا لگتا ہے کہ جناب یہ تو بہت اچھی بات ہے، عورتوں پر ظلم ہوتا ہے تو نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کو پاور دینی چاہیے، عورتوں کو طاقت دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، خوشنما نعرہ بالکل ہمیں لگ رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا عورتوں کی آزادی سے یہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ وہ مائی باڈی مائی چوائس کے نعرے سڑکوں پر لگائیں؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ بچائے فحاشی اور عریانی کے چوکوں اور سڑکوں اور روڈوں پر اور چورنگیوں پر مظاہرے کریں؟ کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ کیا عورتوں کو امپاورمنٹ کرنے یا وومن رائٹس کے نام پر یہ ہو سکتا ہے کہ مردوں کے استحصال کے قوانین بنائے جائیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جناب عورت کو آپ سے اپنے ضمیر سے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ اگر آج ویسٹ سے، اور یہ قوانین آتے رہتے ہیں، یہ قانون آتا ہے کہ ایک جوان لڑکی ہے، وہ گھر سے غائب رہتی ہے، رات کو 2 بجے آتی ہے، اور کیا کہا جاتا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اس کی ماں یا اس کا والد اس سے اگر پوچھیں گے کہ تم رات کے 2 بجے کہاں سے آ رہی ہو، کہاں گئی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ یہ وومن ہراسمنٹ کے اندر آئے گا، یہ گویا عورت کو آپ نے ہراساں کر دیا، یہ ہراسمنٹ کے اندر آئے گا۔ تو کیا فطرت سلیمہ اس کی اجازت دے سکتی ہے؟ ہمارا کوئی لبرل سے لبرل سیکولر دوست بھی کیا اس بات کی اجازت دے گا؟ اگر اس کی فرض کرو کہ بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اور وہ رات کے 1 بجے آ رہے، اسی طریقے سے وہاں کے قوانین کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نوجوان بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کو گھر کے اندر لے کر کے آتی ہے اور اپنے کمرے کو لاک لگا کر کے وہ بیٹھتی ہے، باپ اگر اس سے پوچھے گا تو کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ جناب یہ وومن ہراسمنٹ کے اندر آ جائے گا، کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ ایک سلیم الفطرت انسان اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اسلام کی تعلیمات کیسے اجازت دیں گی؟ مشرقی روایات اس کی اجازت نہیں دے سکتی، قرآن و سنت کیسے اس کی تعلیم دیں گے؟ اسی طریقے سے وار اینڈ ٹیررزم، دہشت گردی کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ، تو اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے کیا کوئی شخص، کوئی طبقہ، کوئی جماعت، کوئی ملک کے باشندوں کا گروہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ جیسا کہ مثلا کشمیر ہے،
اب کشمیر کے مسلمان اگر اپنے لیے کھڑے ہوتے ہیں، UN کی قراردادیں ہیں ان کے حق میں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا اس کو کہا جائے گا کہ یہ ٹیررزم ہے؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ دہشت گردی ہے؟ نہیں۔ ان 3-4 مثالوں کے ذریعے سے جو میں نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مغربی پروپیگنڈے سے اپنے ذہنوں کو بچائیں۔ ویسٹرن اصطلاحات اور ٹرمز اور مغربی اصطلاحات جب بھی ایک نوجوان کے سامنے آئیں، وہ اس کی پوری تحقیق کرے اور اس کا مفہوم سمجھے، پھر اس کو کسوٹی اور معیار بنا کر ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ، شریعت کی روشنی میں اس کا جائزہ لے۔ ایک مسلمان کا وتیرہ اور طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک مومن کا طرز زندگی یہ ہوتا ہے۔ ہم قرآن و سنت کے طالب علم ہیں، ہم پریورٹی قرآن کو دیتے ہیں، حدیث کو دیتے ہیں، اس کی روشنی میں ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بلا کسی جھجک کے اور بلا خوف و خطر اور بغیر کسی روک ٹوک کے ویسٹرن خوشنما نعروں کو اختیار کر لینا اور اس کی قرآن و سنت کی روشنی کے اندر تجزیہ کاری نہ کرنا، اس کا جائزہ نہ لینا، یہ بالکل غلط تصور ہے، غلط طرز عمل ہے۔ اپنے ذہنوں کو مغربی پروپیگنڈے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت کو پریورٹی پہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com